بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں شب قدر کی اہمیت اور ان میں جو عبادات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور روایات سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیری میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت امام اعظم سے مروی ہے، اور حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ اس رات کی متعین نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امت مرحومہ کے مسلمان مرد اور مسلمان بیویاں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں تو ذکر الہی میں گزاریں اور سر بندگی اس کی برگاہ میں جھکائیں، اور شب قدر کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے شوق میں زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ شب قدر کا اہتمام اور شب بیداری۔ احادیث کریم میں شب مبارکہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس شب کے لیے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ اس معظم و مبارک شب میں جو اعمال بزرگان دین سے منقول ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، 4 رکعت نماز نفل۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 2، 4 رکعت نوافل۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الحاکم التکاثر 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ کر نماز ختم کریں۔ نمبر 3، 12 رکعتیں 2 کی نیت سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 50 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، 12 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور قل هو اللہ شریف یعنی سورۃ اخلاص شریف 10 بار پڑھ کر نماز ختم کر کے سلام پھیریں، اور بعد سلام 100 بار کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ تمجید یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعا میں آداب دعا کا لحاظ رکھے، محبوبان خدا کے واسطے سے دعا کرے، اور اپنی دعا میں سب اہل خانہ اہل اسلام کو خصوصاً والدین اور اساتذہ کو شریک کر لے۔ نمبر 5، یہ دعا بکثرت پڑھیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔